ہم سب سوچتے ہیں کہ جو بندہ بہترین خوبصورت زندگی گزارا نا وہ امیر آدمی ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، اور جو ہے نا اس کے پاس بڑی جو ہے نا ساز و سامان ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں سعودی عرب کی جو ہے نا بادشاہ کو دیکھ لیں، اور برونائی کے صدر کو ہم دیکھ لیں جس کے پاس سونا ہی سونا ہے، گاڑیاں گاڑیاں، اس کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں۔ اسلام نے نا اس بندے کو امیر نہیں کہا، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دنیا کا امیر ترین بندہ بنا کر دکھایا کہ پیسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر نہیں ہوئے، آپ کسی دولت سے، محلات سے، ان چیزوں سے امیر نہیں ہوئے۔ ہمارا تصور ہی، ہمارے کنسپٹ ہی غلط ہے۔ ہم پیسہ زیادہ آئے گا، دولت آئے گی تو ہم امیر ہوں گے، پھر ہماری زندگی خوبصورت ہوئے گی۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے سب سے امیر بندہ وہ ہے جس پاس ایسی صحت، ایسی زندگی اور ایسی خوبصورت اس کا سوچ ہے کہ وہ جو کھانا چاہے، اس کو کوئی بیماری نہ ہو، وہ کھا لے، جتنا مرضی کھانا چاہے وہ کھا لے، جہاں وہ لیٹے وہاں اس کو نیند آ جائے، جو وہ جہاں وہ رہ رہے ہیں نا اپنی جس فیملی کے ساتھ، وہ وہیں پہ اپنے آپ کو خوش کر لے۔ اس کو سفر میں کوئی مشکل آ گئی ہے تو وہ مشکل کے اندر اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ لیں۔ وہ حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا، ایڈجسٹ کرنے والا، اس کو اپنے یعنی جتنے بھی مخالف حالات اس کے خلاف آتے جاتے ہیں نا، وہ مخالف کو اپنی ذہن کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق ڈیزائن کرتا جائے۔ امیر آدمی تو چیزیں خرید کر خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ امیروں کے بچے دیکھیں کہ ان کو ان کا باپ جو ہے نا کمپیوٹر، پھر موبائل، پھر چیزیں، پھر دولت سے، پیسے سے چیزیں لا کے دیتا رہتا ہے۔ بچہ ایک دن، دو دن، تین دن وہ ان سے کھیلتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کوئی نئی چیز آئے، پھر وہ ٹیکنالوجی، لیپ ٹاپ کے اندر، ٹی وی کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر کوئی نئی چیز دیکھتا ہے، پھر وہ اس کی فرمائش کر دیتا ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ پیسوں سے خریدی ہوئی چیزوں سے انسان کو خوشی ملتی ہے، فار ایور نہیں مل سکتے۔ اب آپ آ جائیں دوسرے غریب بچوں کی طرف، جھونپڑی میں، کچے مکان میں، کچے کوٹھوں میں، گاؤں میں رہتے ہوں گے، سارا دن مٹیوں میں کھیلیں گے، اور یہ بچہ، امیر بچہ کیا کھا رہا ہے؟ یہ کیلے کھا رہا ہے، ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے، چیزیں کھا رہا ہے۔ آپ امبانی کے بیٹے کو دیکھیں، اب وہ جو ہے نا اگر وہ بادام اور چیزیں اور پیسوں سے اگر وہ جو ہے نا خوش ہو سکتا تو بیچارہ نہ چل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے جو ہے نا اس کی کوئی لائف سٹائل ہے، تو وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اس کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے، لیکن وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور غریب کا بچہ جو ہے نا وہ سارا دن مٹی میں کھیلنے کے لیے نا وہ تیار ہے، اور وہ بغیر پیسوں کے خوش ہے، اور اس کا قد بھی بڑھ رہا ہے، جسم بھی بڑھ رہا ہے، طاقت بھی بڑھ رہی ہے۔ ادھر امیر کا بچہ جو ہے نا وہ دنیا کی ہر پاورفل چیز کھا رہا ہے، اور اس کا قد بھی چھوٹا ہو رہا ہے، مینٹلی بھی کمزور ہو رہا ہے، اور فزیکلی بھی کمزور ہو رہا ہے۔ تو خوشی جو ہے نا، خوشی اس وقت جتنی دنیا ہے نا یہ ہیپینس کی تلاش میں ہے، کیونکہ آرگینک چیز جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے تو سکرین سے غائب ہو سکتی ہے، فار ایور نہیں ہو سکتی۔ آرگینک اصل جو ٹارگٹ ہے نا انسان کا، وہ ہیپینس ہے، خوش رہنا ہے۔ وہ اس لیے دولت کماتا ہے کہ میں دولت سے خوش رہوں، لیکن وہ دولت کما کے پھر وہ دیکھتا ہے کہ پیسے سے بھی میں خوش نہیں رہ سکا، تو وہ پھر اب کہتے ہیں جب آپ تنہا رہو، اب یہ فارمولا اپناؤ، اب یہ فارمولا اپناؤ، اب یوں کرو، اب اپنے آپ کو یوں ایڈجسٹ کر لو، آپ خاموش ہو جاؤ، آپ کسی کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر آپ نے خوش رہنا ہے، کامیاب رہنا ہے، تو آپ اپنی چیزوں کو دولت کے اندر نہ ڈھونڈو۔ اگر آپ دولت کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کا فارمولا دیکھو گے تو آپ کو دائمی خوشیاں ملیں گی۔